السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 14 سورہ النحل اور آیت نمبر 38 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ لفظی ترجمہ، وَأَقْسَمُوا اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، جہدہ پکی، ایمانہم قسمیں اپنی، لا یبعث اللہ باعثا نہیں اٹھائے گا اللہ کس کو؟ اسے، من یموت جو مر جاتا ہے، بلا کیوں نہیں، وعدن وعدہ ہے، علیہ اس کے ذمہ، حقاً سچا، ولیکن لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یعلمون علم نہیں رکھتے۔ یہ آیت بڑی ہی سچی ہے۔ یہ دنیا کی اکثریت جو آخرت سے غافل ہے، جو اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتی، بلکہ اور مذاہب میں مرنے کا کیا، زندگی کی جزا اور سزا کا تصور بھی نہیں، ان کو کیسے بات پہنچائی جائے۔ یہ اس بات میں اتنے پکے ہیں کہ اللہ کے پاس مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، لوگ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ ہمیں بہت سی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، لائف سٹائل، اپنا ایمان چھوڑنا پڑے گا۔ کیا امتحان کی فکر والا دن اور عام دن برابر ہوتا ہے؟ جس کو فکر ہوتی ہے کہ میری پوچھ ہونی ہے تو وہ پھر چھپ کر جرم کرنے سے بھی ڈرتا ہے۔ آخرت کی فکر انسان کی زبان کو بند کر دیتی ہے اور وہ بے سوچے سمجھے گفتگو نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ لیبین تاکہ بیان کرے، لہم ان کے لیے، الذی وہ چیز، یختلفون خالفہ وہ اختلاف کرتے ہیں، فیہ اس میں، ولیعلم اور تاکہ جان لے، الذین وہ لوگ، کون سے لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، انہم بے شک وہ، کانوا تھے وہ، کاذبین جھوٹے۔ دنیا میں حق اور باطل کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ کیا کوئی بھی ایسی جگہ نہ ہوگی جہاں سچے لوگوں کی سچائی ثابت ہو جائے؟ کوئی تو جگہ ہونی چاہیے جہاں سچے کو فائدہ ہو، جہاں اختلافات کا فیصلہ ہو، کیونکہ مٹی میں ملنے کے بعد اندھیرے اور روشنی برابر ہو جائیں گے۔ کافروں کو پتہ چل جائے گا کہ دراصل وہ جھوٹے تھے، کیونکہ دنیا میں تو وہ اپنے آپ کو سچا کہلواتے تھے۔ آج غلط کار اور جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ سچا سمجھتا ہے۔ آخر ایک دن قیامت آئے گی تاکہ لوگوں کو اختلاف اور حق و باطل کا پتہ چل سکے۔ دراصل یہ قیامت کے واقع ہونے کی حکمت بتائی جا رہی ہے، اور کافروں کو پتہ چلے گا کہ وہ جھوٹے تھے۔ اس دن جو سینوں میں ہے وہ منافقت کھل کر سامنے آ جائے گی، ثابت کرنے کے باوجود وہ ماننے کو تیار نہ ہوں گے۔ اللہ کے وجود سے بہرحال بڑھ کر کون سچا ہے؟ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون۔ انما بے شک، قولنا ہماری بات، لشیء کس چیز کے لیے، اذا جب، اردناہ ارادہ کرتے ہیں ہم اس کا، ان نقول کہ ہم کہیں، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، کن اور فیکون کی یہاں پر بات
چل رہی ہے، اور یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر جانیں گے۔ مزید اس کے اگلی جو 2 آیات ہیں وہ بہترین اس کی وضاحت کریں گی۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ والذین، اور وہ لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، فی اللہ، اللہ کے راہ میں، من بعد، بعد اس کے، ما ظلموا، جو وہ ظلم کیے گئے، لنبوئنہم، با واو حمزہ، البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، اچھا، ولاجر الآخرۃ، اور البتہ اجر آخرت کا، اکبر، زیادہ، سب سے بڑا ہے، لو کانوا، کاش وہ ہوتے، یعلمون، وہ جانتے۔ اب یہاں پر دیکھیں ہاجروا کا جو لفظ ہے اس کے جو معنی ہیں، یعنی ہا جیم را، ہجرت کے معنی، ہجرا سے ہے چھوڑ دینا، اور اسلامی اصطلاح میں ہجرت اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا وطن، اپنے رشتہ دار اور دوست و احباب چھوڑ کر ایسے علاقے میں چلے جانا جہاں آسانی سے اللہ کے دین پر عمل ہو سکے۔ کیوں چھوڑ دیتے؟ کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا تھا اور بہت سی ایذائیں دی گئی تھیں۔ اب جو ہجرت کا مطلب ہے نا، مطلب وہ ہے وطن سے نکلنا، نمبر 1 بھاگنے اور بچنے کے لیے ہو، یا پھر نمبر 2 کسی چیز کی طلب اور جستجو کے لیے، اور اس کی 6 اقسام ہیں۔ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف جانا، دارالبدعت سے نکل جانا، جہاں حرام کا غلبہ ہو، جسمانی اذیتوں سے بچنے کے لیے ہو، امراض سے بچنے کے لیے یعنی آب و ہوا، اور پھر مال کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ ہیں اس کی 6 اقسام۔ تو آیت نمبر 41 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، تو انشاءاللہ تعالی آگے ہم مزید جانیں گے اگلی آیات میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔